ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تحلیل، تعریف صرف اور صرف اللہ کا ملاکمین کے شان شایان ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا ملعونۃ، یہ دنیا ساری کی ساری لعنت کی گئی ہے، گویا کہ اللہ کا ملاکمین کی ناراضگی کا سامان ہے، سوائے چار چیزوں کے۔ ایک اللہ کا ذکر، ومن والا وما والا، اور دوسری وہ چیز جو انسان کو اپنے رب کے قریب کرنے، اور تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سکھانے والا یا علم سیکھنے والا۔ یہ چار لوگ ہیں جو اس دنیا کی جھنجھٹ سے بچ کے اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنے صحابہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری کا مرا ہوا بچہ، اور روایت کے الفاظ ہیں اس سے بھی بدبو آ رہی تھی، آپ نے اس کے کان سے پکڑا، اور کیسے اللہ کے نبی ایک حکیم انسان ہے کہ اس حقیر سی چیز سے بھی آپ اپنی امت کو ایک درس دے رہے ہیں۔ یوں پکڑ کے اٹھایا اور فرمایا کوئی خریدے گا یہ مجھ سے؟ تھوڑی قیمت کے بدلے خرید لے، ایک درہم و دینار کے بدلے خرید لے۔ تو صحابہ نے فرمایا ہم نے اس کو کیا کرنا، اس کو کون خریدے گا، خرید کے کرنا کیا ہے؟ تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اس پوری دنیا کی وقت اس بکری کے مرے ہوئے بچے جتنی بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت۔ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کا کوئی مقام ہوتا تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نصیب نہ کرتے، کیونکہ وہ تو رب کو مانتا نہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، بڑی خوش بختی، بڑی سعادت اس میں ہے کہ انسان اس کی حقیقت کو سمجھ لے۔ جوانی ملی عارضی ہے، اولاد ملی عارضی ہے، دولت ملی عارضی ہے، شہرت ہے تو عارضی ہے، منصب ہے تو عارضی ہے۔ یہاں اللہ نہ کرے کوئی دنیاوی ذلت ہی کیوں نہیں مقدر میں بنی کسی کے، وہ سب کچھ عارضی ہے۔ اس کے آگے ایک اور جہاں ہے، وہاں سب کچھ حقیقت ہے، اور وہی بقا والا اور دوام والا ہے۔ ہم نے اس دنیا میں رہ کے اپنی اس زندگی کی تیاری کرنی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ ذرا آپ غور کیجئے نا کہ یہ دنیا ملعونہ ہے، اور ایک معنی مفسرین محدثین نے یہ بھی کیا ہے کہ اس پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے، دنیا داروں پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے، ناراضگی اترتی ہے رب کی، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں اور اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ایسے کاموں میں رہتے ہیں جو ان کو اپنے رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھر دے دیا، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کو سعادت فرمایا، الدار الواسع، کھلا گھر ہو، مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو، والمرأۃ الصالحہ، اللہ نیک بیوی عطا کر دے، والجار الصالح، نیک پڑوسی میسر آ جائے، والمرکب الحنی، اچھی سواری اللہ دے دے۔ یہ چار چیزیں جس کو مل جائیں، آپ نے فرمایا وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اب یہ چاروں اللہ کی نعمت ہے، لیکن نعمت بنے گی کب ہے یہ دنیا؟
بیوی بھی دنیا، بچے بھی دنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ گھر بھی دنیا، جائیداد بھی دنیا، سب کچھ دنیا ہے۔ لیکن اس دنیا کو اللہ کیوں پسند کرتے ہیں؟ یہ کب اللہ احکم الحاکمین کی ہمارے پاس رحمتوں کے اترنے کا ذریعہ بن جائیں گے؟ میرے اور آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ گھر اللہ نے دے دیا، اور یہ بات یاد رکھیے گا، میں تو ویسے بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں، شرمندہ ہوں کہ بزرگوں کی موجودگی میں مجھے یہ تکلیف دی گئی کہ خطبہ دوں۔ مجھے پتہ ہوتا تو شاید میں معذرت کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے، اور ان کے علم و عمل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو منور فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ سنیے نا۔ اس دنیا میں 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو خیر ہی خیر ہے۔ ابھی ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے خطبہ ہو رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، نماز ہوگی، یہ آپ کے سامنے بچے بیٹھے ہیں، آج سنا ہے ان کا رزلٹ ہے، انہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہو۔ اللہ ان بچوں کو مزید علمی ترقیاں نصیب فرمائے، اور ان کے والدین کے سروں پہ وہ تاج رکھے کہ جس کے سامنے قیامت کے دن سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ ایک یہ چیز ہے، یہ خیر ہی خیر ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتاریے اور لازم پکڑ لیجئے۔ اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو شر ہی شر ہے، برائی ہے، نقصان ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، جو کچھ بھی ہے۔ ہم سب اللہ کے فضل سے برائی اور اچھائی کی تمیز کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، عقل دی۔ اچھا، تیسری چیزیں بڑی خطرناک ہیں، جن میں خیر بھی ہے، جن میں شر بھی ہے۔ کچھ چیزیں خیر محض ہیں، کچھ چیزیں شر محض ہیں، اور تیسری قسم ان چیزوں کی ہے جن میں خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے، یہاں لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اس میں مال ہے، اس میں جائیداد ہے، اس میں اولاد ہے، اس میں جوانی ہے، اس میں حسن ہے، اس میں عقل اور شکل ہے۔ اور یہ جو جوانی میں بپھرا ہوا انسان اپنے رب کی نافرمانی میں اتر جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ تھی تو یہ خیر، لیکن اس کے عمل کی وجہ سے یہ خیر شر میں تبدیل ہوتی جا رہی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خیر اور شر ہم اس کے ذریعے تمہیں آزما کے رکھتے ہیں، لہذا ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ جو کچھ ہے اس وقت میرے اور آپ کے پاس، سب کچھ عارضی ہے، سب کچھ فانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اس دنیا کی حقیقت کو واضح فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا اس دنیا کی مثال پانی کی مثال ہے۔ پانی کب تک ٹھہرتا ہے؟ کسی ایک جگہ پہ ٹھہرتا ہے؟ وہ رنگ نہیں بدلتا، وہ ذائقے نہیں بدل جاتا۔ پانی حد سے زیادہ فصل کو لگے تو فصلیں تباہ نہیں ہو جاتی؟ اتنا پانی لگے جتنی فصل کو ضرورت ہے تو فصل اچھی ہوگی۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیج دیا ہے، دنیا ہم نے گزارنی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا اس دنیا کی محبت میرے اور آپ کے دل میں نہیں جانی چاہیے، اس کو گزارے۔ مولانا یونس بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ ایک درس میں شریک تھے تو وہ فرمانے لگے کہ دنیا یوں گزارو جیسے وہ گلیشیئر اور سیاچن کے علاقے میں فوجی گزارتے ہیں۔ دنیا تو وہ گزار رہے ہیں لیکن کوئی لذت نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ لباس ہر وقت زیب تن کیا ہوا ہے، انگلی کا ایک پورا وہ اپنے لباس سے باہر نہیں نکال سکتے، پابندی میں رہ کے زندگی گزر رہی ہے ان کی۔ اللہ احکم الحاکمین کی پابندیوں میں رہ کے زندگی گزارو گے، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ اور اگر اپنی من چاہی، اپنی من مرضی، اپنی خواہش پرستی، جو دل کیا وہ کرتا جا رہا ہے، یقین کیجئے جو بندہ اپنی خواہش کے پیچھے چل جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ اپنے رب سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ وہ حدیث میں پھر سے یاد دلا دیتا ہوں، بڑا عرصہ پہلے یہاں پہ ذکر کی تھی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی شریف کی روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس استحیوا من اللہ حق الحیاء، او لوگو اللہ کا حیا کیا کرو۔ صحابہ فرمانے لگے نستحیی وللہ الحمد، اللہ کا شکر ہے ہم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے، من اراد ان یستحیی من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الراس وما وعا والبطن وما ہوا ولیذکر الموت وما بلا فمن ترک زینت الدنیا فقد استحیا من اللہ حق الحیاء۔ صحیح رب کا خوف تب پیدا ہوتا ہے، اللہ کا حیا انسان میں تب پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی میں 4 کام ہمیشہ کے لیے اتار لیا کرتا ہے۔ پیشگی دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ فرمایا اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کیا کرو، یہ اللہ نے دیا ہے نا، کسی غیر کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ اور اگر آج کی سائنس کی بات مان لے تو دماغ یہاں پہ ہے، ویسے تو دماغ دل میں ہوتا ہے۔ لہم قلوب لا یعقلون بہا، قرآن کہتا ہے ان کے سینوں میں دل تو ہے، دلوں میں عقل نہیں ہے۔ لیکن چلے سائنس کہتی ہے ہم یہاں پہ ہاتھ رکھ کے بات سوچا کرتے ہیں۔ اپنے سر کی حفاظت سے مراد اپنی سوچوں کی بھی حفاظت کرو نا، سوچ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اپنی سوچوں پہ پہرا لگا دو کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی کوئی چیز سوچنی ہی نہیں ہے بس۔ پھر انسان کے سر کے ارد گرد آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، سارا دن بولتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، صرف ایک کلمہ، لا یلقی لہا بالن، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، مذاق کیا تھا، ٹھٹھا کیا تھا، کسی کو چھیڑا تھا، ایسے ہی زبان سے کلمہ نکال دیا تھا اس نے۔ آپ نے فرمایا اس کلمے کی وجہ سے 70 سال جہنم میں گرتا ہے یہ بندہ۔ اللہ اکبر۔ یہ فتنوں کا دور ہے بھائی، انٹرنیٹ کا دور ہے، فحاشی اریانی کا دور ہے۔ اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد رکھیے گا، فتنوں کے دور میں 3 کام کرنے ہیں، 3 ضرور محفوظ ہو جائیں گے، ہمارے گھر محفوظ ہو جائیں گے، ہماری عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، ہماری فیملیاں محفوظ ہو جائیں گی، ہمارا دین محفوظ ہو جائے گا، ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 کام ارشاد فرمائے ہیں، بالخصوص فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو بند کر لیا کر، زبانیں روک لو، چھوڑ دو یہ لوگوں کو باتیں کرنا، خبریں پہنچانا، جھوٹی باتیں پھیلتی جا رہی ہیں، اپنی زبان پہ کنٹرول کرو۔ اور یہی فرمایا اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کریں۔ اور فرمایا وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اللہ اکبر، یہ کیا زبردست اور کامیاب نسخہ ہے۔ فرمایا اپنے گھر میں ہو، فتنے جب عروج پا رہے ہوں تو اپنے گھروں میں کرو۔ کہ اللہ کی طرف سے اتنی غیرت تو انسان میں رکھی ہے نا اللہ نے، بیوی کے سامنے نہیں دیکھتا، بچوں کے سامنے نہیں دیکھتا، سمجھ گئے ہوں گے آپ، دیکھ رہا ہو نا، اللہ نہ کرے ایسی چیز، اوپر سے ایک دم باپ آ جائے تو جسم لرزتا ہے نا، تھوڑا حیا آتی ہے نا، اس سے 1000 گنا اس رب کی حیا ہونی چاہیے تھی۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، پھر بھی وہاں پہ حیا ہوتی ہے اور وہاں پہ تو مسئلہ بہت کم ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے گھروں میں قرار پکڑ، اور بالخصوص میری مائیں بہنیں بیٹیاں، چھوڑ دے بازاروں میں گھومنا، گھروں سے بے ضرورت نکلنے کو چھوڑ دے، بوقت ضرورت شریعت نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استشرف الشیطان، یہ اکیلی گھر سے نکلتی کیا ہے، شیطان کی نگاہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، ولعنت علی الملائکہ، یہ اپنے خامد سے پوچھے بغیر نکلی ہے، جب تک واپس گھر نہیں آتی فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ فتنوں کے دروازے بنی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو گھروں میں رکھو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بڑی مزے کی بات ہے، بڑا تفسیری نکتہ ہے، گھر مرد کا ہوتا ہے، عورت کا نہیں ہوتا، لیکن قرآن نے عورت کو کہا تم اپنے گھروں میں رہو، اتنا رہے اپنے گھر میں کہ گھر کو اللہ نے اس کی طرف منسوب ہی کر دیا، یہ تیرا گھر ہے تو یہاں پہ رہ، حالانکہ گھر تو خامد کا ہوتا ہے۔ اپنے گھروں میں رہا کرو، آپ بھی میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
جب تم کسی ضرورت کے لیے گھر سے نکلو نا، جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، قضا نحبتہ فلیعجل الی اہلہ، کیا زبردست نسخے ہیں۔ آپ نے فرمایا کام ہو گئے، واپس اپنے گھر آؤ، جلدی آؤ۔ وہاں سے نکل جاتے ہیں، جی وہ سیر سپاٹے کو جا رہا ہے، جی میں ادھر جا رہا ہوں، میں اس بیلی دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ بھائی تفریح کا اسلام میں تصور ہے، اسلام میں اتنی سختیاں نہیں ہیں، لیکن یہ جس چکر میں آج کل امت مسلمہ پڑی ہوئی ہے، اور بالخصوص نوجوان طبقہ، یہیں سے تو فتنے کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنی زبانوں کے اوپر کنٹرول کرو، پہرا لگاؤ اپنی زبانوں پہ، اور تیسرے نمبر پہ تو میرے نبی نے کمال نسخہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیوں پہ اللہ کے سامنے رویا کر۔ یہیں سے تو سارا فساد اور بگاڑ کھڑا ہوتا ہے نا۔ اللہ کی ناراضگیاں بھی اترے تو میرے اور آپ کی بدعملی کی وجہ سے، فتنہ اترے تو بدعملی کی وجہ سے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی تو کیا سمندر میں بھی طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتر آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کیا کر، اپنی آنکھوں کی زبردست حفاظت کی ضرورت ہے اس وقت۔ یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ ویب سائٹیں جو انہوں نے دی ہی ہمیں اس لیے تھیں کہ چلیں، اللہ نہ کرے یہ کافر تو نہیں بنتے، مسلمان تو نہ رہے، یہ مسلمان نہ رہے، یہ پتے انہوں نے پھینکے ہی اس لیے تھے۔ اور آپ کے ملک میں کتنا نیٹ ورک انہوں نے قائم کر لیا، صرف آپ کے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں۔ یہ افریقی ممالک میں بڑی غربت ہے، بابا فاتح خان نے ادارے قائم کیے وہاں پہ، بڑے عرصے بعد وہاں پہ رپورٹ پہنچی۔ اس علاقے کے ایک لڑکا نا، یقین مانے، مجھے ہاتھ جوڑ کے رو کے کہنے لگا کہ میرے کلاس فیلو تھے مدینہ میں، حبیب الرحمان ان کا نام تھا، اللہ کا نام آپ میرے بیٹے کو پاکستان لے جائیں۔ میں نے کہا بھائی میں کیسے لے جاؤں، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ کہا ہمارے علاقے میں عیسائیوں کا اتنا ہولڈ ہے، ہمارے بچوں کو ایسی تعلیم دی جا رہی ہے کہ بچے اب لگتا یوں ہے نعوذ باللہ کہ عیسائی ہو جائیں گے۔ رپورٹ یہ دی گئی اس کو، اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں محنت کرتے ہوئے، ابھی یہاں پہ ایک بندہ بھی عیسائی نہیں ہوا، ہمیں اپنا کام بند کر دینا چاہیے۔ اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ اس نے کہا ہمارا ٹارگٹ ان کو عیسائی بنانا نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ سچے مسلمان نہ رہ جائیں، ان کے دلوں سے ایمان کی محبت چھین لی جائے، وہ اخلاق ان کے دلوں سے اٹھا لیا جائے، وہ اسلامی شعائر ان کے دلوں سے نکال دیے جائیں، اور ان کی وہ خطرناک قسم کی صورتحال بنا دی جائے کہ ان میں اسلام نام کی کوئی چیز رہ ہی نہ جائے۔ آپ دیکھ لیں رات کو 12 بجے کیا ہوا ہے، نیو ایئر نائٹ منائی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، چلو گے تم ان کے نقش قدم پہ، جو کچھ وہ کریں گے وہی تم کرو گے۔ کسی سوراخ میں انہوں نے گھسنے کی کوشش کی نا، میری امت کا بھی یہ حال ہو جائے گا، وہ بھی ان کے پیچھے ہی گھسنے کی کوشش کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک کے الفاظ ہیں، ان میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا نا تو میری امت کے لوگ بھی اس سے باز نہیں آئیں گے۔ وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہو ہنود، یہ ہے وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارے ملک کی حالت کیا ہے؟ مہنگائی کہاں پہ ہے، بے روزگاری کہاں پہ ہے؟ کوئی سیاسی بیان مقصود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری حرکتیں کیسی ہیں؟ اللہ کی ناراضگی نہیں اترے گی تو کیا ہوگا؟ بدامنی میں اضافہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بے روزگاری مزید نہیں پھیلے گی تو کیا ہوگا؟ بے عملی کا دورہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو جو نسخے میرے پیغمبر نے بتائے تھے، آج امت مسلمہ اسے چھوڑ کے بیٹھی ہے نا، فتنوں میں بہہ گئی یہ امت، نعوذ باللہ من ذالک۔ برے دوستوں سے جان چھڑائیں، برے دوستوں سے جان چھڑائیں۔ اور اس وقت میرا خیال ہے، اور انشاءاللہ آپ کا خیال بھی یہی ہوگا، سب سے برا دوست موبائل ہے۔ آپ کا بدنی دوست تو کچھ دیر کے لیے علیحدہ ہو جاتا ہے نا، اپنے گھر چلا جاتا ہے، یہ تو علیحدہ بھی نہیں ہوتا بدبخت۔
یہ وہی فتنہ دہما جس کی طرف میرے نبی نے اشارہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کالی سیاہ رات کی طرح گھٹا جیسے چھا جاتی ہے، فتنے ہوں گے اور وہ چھا جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے ما من بیت من بیوت الا داخلھا، کوئی گھر نہیں بچے گا کہ جس میں یہ فتنہ داخل نہ ہو جائے۔ آج آ رہی ہے سمجھ اس فتنے کے آنے سے، یہ سب سے برا دوست ہے، اس کی ضرورت بن گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال اللہ کی ناراضگی والا نہ کریے بھائی۔ وہ تہمہ والی روایت آپ نے سنی ہوئی ہوگی، ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوں گی۔ طائف سے لے کے حجاز کے یہ سارے علاقے شامل کریں تو تہامہ ہوتا ہے، ایک پہاڑ کا وزن میرا خیال ہے کرنا مشکل ہو جائے گا، ان کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہوں گی، اور ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ کی بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ جتنا ثواب دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کے ساتھ قبرستان تک چلا جائے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 2 کی رات، مسلم کی روایت ہے کہ راتانی 2 احد پہاڑ جتنا، کتنا لمبا چوڑا پہاڑ ہے، اتنی نیکی تو صرف جنازہ پڑھنے سے ملی۔ آپ نے کتنے جنازے پڑھے ہوئے؟ اور بات میرے ذہن میں اتفاق سے کھٹک گئی، ایک بندہ عمل کرتا ہے بغیر علم کے، اس بیچارے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ جنازہ پڑھ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں کیوں پڑھ رہا ہوں۔ ایک بندہ جنازہ پڑھ رہا ہے اس نیت سے کہ میں جب جنازہ پڑھ کے فارغ ہوں گا تو میرے نامہ اعمال میں احد پہاڑ جتنی نیکی لکھتی جائے گی، آپ سوچیں وہ کتنے شوق سے کرے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم بھی سکھائیں نا، آپ بھی سیکھیں، بڑوں کے لیے بھی انشاءاللہ ہمارے بزرگ بندوبست کرتے ہوں گے، دروس ہوتے ہیں تو وہاں پہ شریک ہوں، ترجمہ ہوتا ہے تو وہاں پہ شریک ہوں۔ ٹائم بڑا مختصر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے دے، بیٹھ جایا کریں یہاں پہ 1 یا 2 ایتے سیکھ لیا کریں۔ کتنا ٹائم لگتا ہوگا، کوئی 10 منٹ کا دورانیہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا تھا کون تم میں سے وادی عقیق جائے گا اور 2 سرخ اونٹنیاں ساز و سامان کی بھری ہوئی لا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے؟ اللہ اکبر۔ ان صحابہ کو کہا جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ 3 دن ہمارے گھروں میں کبھی نہیں گزرے کہ ہم نے مسلسل کھانا کھایا، کبھی 3 دن نہیں گزرے، وہ کہاں سے لائیں سرخ اونٹنیاں، اور وہ بھی ساز و سامان کی بھری ہوئی؟ میرا خیال ہے کوئی 1 لاکھ کی اونٹنی ہوگی، 2 اونٹنیاں 2 لاکھ کی، 1 لاکھ کا سامان کر لیں، 3 لاکھ کی اونٹنیاں کون لا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتا ہے جنہیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا ہو؟ لیکن میرے نبی نے سمجھانا کچھ اور تھا۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے، کیا علم ہے، اور کیا حکمت اور بصیرت اور بصارت ہے، کیا شان ہے میرے پیغمبر کی۔ اللہ نے پڑھنا بھی نہیں سکھایا، اللہ نے لکھنا بھی نہیں سکھایا، اس کے باوجود ساری کائنات کا استاد بنا دیا۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی توحید کی نہیں ہے، نماز کی نہیں ہے، روزے کی نہیں ہے، زکوٰۃ کی نہیں ہے، حج کی نہیں ہے، اخلاق کی نہیں ہے، عمرے کی نہیں ہے، کسی چیز کی نہیں ہے۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے ان مدارس کی کتنی اہمیت ہے، ان مساجد کی کتنی اہمیت ہے، اس علم کی کتنی اہمیت ہے۔ پہلی وحی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس نبی کو کہا جا رہا ہے جو پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں۔ ایک بڑی علمی سی بات ہے یہاں پہ بھی، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کیسے بیچارے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ ایک اللہ کے بندے کی میرے ساتھ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا اللہ کے بندے حدیث تو ویسے ہی قرآن سے پہلے ہے۔ کہتا جی یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا جبریل نے کہا تھا اقرا، اگر میرے نبی کہتے اقرا تو قرآن تھا، لیکن آپ کی زبان سے نکلا ما انا بقاری۔ جبریل کے نازل ہو جانے کے بعد آپ نبی بن گئے، اس کے بعد آپ کی زبان سے جو نکلا حدیث ہے۔ آپ نے پہلے کہا ما انا بقاری، حدیث پہلے ہے، قرآن بعد۔ فضیلت ضرور ہے قرآن مجید کی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات کی تھی، جو بندہ کہہ دے حدثنا بالقرآن ولا تحدثنا بالسنہ فاعلم انہ ضال مضل،
جو تمہیں یہ کہے صرف قرآن سے مسئلہ بیان کرو، سمجھ لو وہ گمراہ بھی ہے اور تمہیں بھی گمراہ کر کے چھوڑے گا، اس سے بچو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں قاری نہیں ہوں۔ جبریل نے 3 دفعہ کہا اقرا اقرا اقرا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے اس علم کی کتنی فضیلت ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ جو مدارس ہے نا، اور یہ جو تعلیم ہے جو آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، ایک کتاب میں پرسوں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص دوسرے دوست کو ملا اور کہا یار وہ تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل؟ اس نے کہا جی وہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا 2 سال۔ کہا اس کو پھر سکول میں نہیں چھوڑا؟ کہا اس کا آدھا قرآن ہو گیا ہے، اب آدھا پورا کر لے گا تو میں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا 2 سال تو پہلے ضائع کرتے ہو، 2 سال اور ضائع کروں۔ یہ امت مسلمہ کا حال ہے، بیچارے انگریزیوں کے پیچھے لگ لگ کے۔ بھائی یہ نہیں ہے کہ کوئی انگریزی کے خلاف ہے، کوئی سکول کی تعلیم کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن عباس کو کہا تھا تورات سیکھو، ان کی زبان سیکھو، عبرانی زبان سیکھو، اور 17 دن میں غالباً انہوں نے سیکھ لی تھی۔ آپ انگریزی سیکھیں لیکن اپنے بچے کو پہلے پکا سچا مسلمان بنا لیں، پھر ان کے نقش قدم پہ چلائیے گا، وگرنہ پھسل جائے گا۔ انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن کچھ بھی بنانے سے پہلے اپنے بچے کو سچا مسلمان تو بنا لیں۔ صحابہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے ابھی بولنے کے قابل ہوتا تھا، انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے سب سے پہلی جو چیز سکھاتے تھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے اس کی۔ ان مدارس کو ہلکا نہ سمجھیے، اس تعلیم کو ہلکا نہ سمجھیے بھائی، یہ بڑے کام کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کائنات کا بہترین انسان اس کو قرار دے دیا جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہو۔ اس سے بڑا کون ہے؟ ایک استاد تھے بڑے سمجھدار، تو وہ بچوں کو ہمیشہ کہا کرتے تھے یہ قرآن و حدیث کی تعلیم دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے تو مثال ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ بچے تھے، بچوں کے دماغ میں جو کچھ آپ بھرتے ہیں نا وہی بیٹھتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کالمعادن، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، الناس کالمعادن، یہ لوگ بھی دنیا میں جو ہوتے ہیں نا کانوں جیسے ہوتے ہیں۔ کسی کان سے سونا نکلتا ہے، کسی سے چاندی نکلتی ہے، کسی کے ہاتھ کالے ہوتے ہیں، ایسے ایسے لوگ دنیا میں ہیں۔ کیا بننا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو کدھر لے کے پھرتے ہو؟ وہ آپ ہیرے بنے جو اللہ کی نظر میں دنیا اور آخرت میں محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ یہ تو ہے، اللہ سمجھ نصیب فرما دے۔ بچے نے سبق یاد کر لیا، جوتی بنوانے کے لیے گیا، اس نے 10 روپے مانگے تو بچے نے کہا آپ مجھ سے حدیث سن لیں، 10 روپے نہ لیں۔ اس نے کہا تو 10 روپے دے، مینوں حدیث آپ دی کول رکھ۔ بچہ تھا، دوڑ کے استاد کو کہنے لگا جی آپ کہتے تھے کہ یہ علم تو دنیا آخرت کا سب سے بہترین اور سب سے عمدہ ترین اور مہنگا ترین علم ہے، 10 روپے کے بدلے وہ تو حدیث نہیں لیتا کوئی بندہ۔ استاد کے پاس ایک بڑی قیمتی دھات پڑی تھی، کوئی ہیرا نما چیز پڑی۔ فرمایا بیٹا یہ لے جاؤ، 1 کلو آلو لینے ہیں، اور وہ پیسے مانگے گا نا تو اس کو یہ دینے کی کوشش کرنا، لیکن دینا نہیں ہے۔ بچے نے ایسے ہی کیا۔ سبزی والے نے کہا بھائی مینوں 10 روپے چاہیے نے، یہ رکھ آپ دے کول، مینوں نہیں چاہیے، پتہ نہیں کی مینوں پھڑائی جانے۔ استاد جی یہ تو لیا ہی نہیں، پتہ نہیں آپ نے مجھے کیا دے دیا۔ فرمایا جاؤ بیٹا آپ سونے کی دکان پہ اس کو لے کے جاؤ، وہاں جا کے پتہ کرو اس کی قیمت کتنی ہے۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ اس کی قیمت 1 کلو سونے کے برابر ہے۔ استاد جی تو 1 کلو سونا مل رہا تھا، بیٹا سمجھانا مقصود تھا تجھے، ہیرے کی قیمت سبزی والا نہیں جانتا، جو علم تم پڑھ رہے ہو دنیا دار نہیں جانتے اس کی فضیلت کتنی ہے۔ اس کا مول تب پڑے گا جب تم کائنات کے خالق و مالک کے سامنے جاؤ گے۔ ہر بندہ اپنی بدعملی میں اپنے پسینے میں شرابور ہے، اور اس کو آواز لگے گی اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا شہید کا، کیا مقام ہوگا حافظ قرآن کا۔ شہید کو اللہ اٹھا لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک،
اللہ میری کمی کو معاف فرما دے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ وہی منظر ہے جب لوگ قبروں سے نکل رہے ہوں گے۔ لوگ کیسے کیسے نکلیں گے مجھے تو یقیناً وقت اجازت نہیں دے رہا۔ کچھ لوگ یوں نکلیں گے کہ اللہ معاف فرمائے ان کی زبانیں پیاسے کتوں کی طرح زمین پہ لگی ہوئی ہوں، کچھ الٹے منہ، ان کی ٹانگیں اوپر کو اوندھے منہ چل کے اللہ کے سامنے آ رہے ہوں گے۔ یحشر الناس یوم القیامت امثال الذر، اور تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، جو دنیا میں ڈینگیاں مارتا پھرتا تھا، اللہ اس کو چیونٹیاں بنا کے لوگوں کے قدموں میں روند کے رکھ دیں گے۔ یہاں سے اٹھے گا شہید۔ آپ نے فرمایا لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، اس کا خون اسی طرح جاری ہو جائے گا، اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس سے عنبر اور کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ اب یہ مرحلے جہاں لوگ بڑے پریشان ہوں گے، حفاتن عراتن غرلن، ختنے ختم ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، بدن پہ کپڑا نہیں ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے سیدہ عائشہ کی، اللہ کے نبی عورتیں بھی ننگی مرد بھی ننگے، ایک دوسرے کو دیکھ کے کیفیات کیسی بن جائیں گی۔ فرمایا والموقف اشد ھذا من عائشہ، عائشہ منظر اتنا سخت ہوگا کسی کو نظر جھکانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق 40 سال تک لوگ نظریں اٹھا کے کھڑے رہیں گے۔ ایسے مرحلے۔ اب یہاں پہ حافظ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها۔ تجھے دنیا میں کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا، مولوی کا تانا دے کے گزرتے تھے لوگ، طرح طرح کے مذاق کا سامنا تھا تیرا۔ اللہ اکبر، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ یاد رکھیے گا ایمان والوں کو جو دنیا میں تانے دیے جاتے تھے، قیامت کے دن ان سے سارے بدلے لیے جائیں گے۔ اللہ ان کو کھڑا کرے گا اور ان کے سامنے سے ان لوگوں کو گزارے گا جو دنیا میں تانے دیا کرتے تھے۔ اللہ اس کو کہیں گے آؤ قرآن پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، ترتیل کے ساتھ پڑھ، تجوید کے ساتھ پڑھ۔ ماشاءاللہ بچے پڑھتے ہیں، روح میں اتر جاتی ہے بات، اللہ کی قسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز آ رہی تھی، آپ گلی میں گزر رہے ہیں، دعا کریں نا اللہ مجھے گھر دے، آپ کو گھر دے، تو اس گھر سے کوئی گزرے تو قرآن کی آواز آئے نا، مزہ تو پھر ہے۔ کیوں آتی ہیں آج کل گانوں کی آوازیں؟ کیوں لگے ہیں انٹینے اور ڈش انٹینے ہمارے گھروں پہ، اور انٹرنیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چل پڑا ہمارے گھروں میں؟ اللہ کی ناراضگیاں اترنا شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے قرآن سن رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اگلے دن ملاقات ہوئی، فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزار آل داود، ابو موسیٰ تجھے تو اللہ نے وہ گلا دیا ہے، وہ آواز دی ہے، وہ ترنم دیا ہے، وہ لب و لہجہ دیا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام تورات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، جب وہ تورات کی تلاوت شروع کرتے تھے آسمان کے پرندے اور زمین کے پہاڑ اللہ کی تسبیح کہنا شروع ہو جاتے تھے۔ تجھے وہ آواز دی گئی ہے، اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ فرمانے لگے اللہ کے نبی مجھے پتہ نہیں تھا آپ باہر کھڑے ہیں، میں تو پڑھ رہا تھا ایسے ہی عام انداز میں، مجھے پتہ ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں، میں ایسے تلاوت کرتا جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، بھائی اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، تجوید سکھائیں۔ یہ ادارہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں کی یاد ہے، اللہ اس کو ہمیشہ آباد رکھے اور اس کو ہمیشہ کے لیے دین کی ایک بہت بڑی رونق کا ذریعہ بنا دے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ اللہ کی طرف سے دین کے کلے ہیں۔ یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ دین کی تعلیم یہ نہ ہوتی لوگ جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے۔ اور یاد رکھیے گا، شاید کسی کے ذہن میں یہ بات ہو، صاف ظاہر ہے اگرچہ مجھے کہا نہیں گیا ہوگا، ادارے لوگوں کے تعاونوں سے چلتے ہیں۔ یہ حکومتوں کی وہ جو کام تھے نا، انگریز یہ سوچ دے کے گیا تھا بدبخت، کسی مولوی کو عہدہ نہیں دیا، کسی مولوی کی تنخواہ نہیں لگائی، یہ زکوٰۃ کے پیسوں پہ چلیں گے، یہ مانگ تاگ کے زندگی گزاریں گے۔ خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، گزرتی مشکل ہی صحیح
لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے آخرت کی ساری سرداریاں ان بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، آخرت ان کے لیے ہے، دنیا وہ ملے گی جو اللہ نے نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق داخل ہوئے تھے، رسول کائنات سوئے ہوئے ہیں، آپ کے بدن مبارک پہ کپڑا نہیں ہے، گھر میں چٹائی ہے اور چٹائی بھی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہے، اس کے نشانات آپ کے اثر، اس کے نشانات آپ کے جسم اطہر پہ لگے ہوئے ہیں، ایک کونے میں خشک کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے۔ عمر فاروق دیکھ کے رونے لگ گئے، روتے روتے آواز بلند ہو گئی، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں نے کیسر کو دیکھا، میں نے کسرا کو دیکھا، یہ روم اور ایران کی طاقتیں دیکھی، ان کی میں نے تخت تاجیاں دیکھی، ان کے سامنے لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا، ان کے سامنے سجدے کرتے ہوئے دیکھا، آپ کائنات کے سب سے عظیم انسان ہیں، آپ کے گھر میں ہے کیا؟ کپڑا نہیں ہے کہ آپ اپنے بدن پہ پہن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی الدنیا یا عمر، عمر مجھے کس طرح کی تو بات کر رہا ہے، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، یہ تو رب کا قانون ہے، اللہ دنیا کافروں کو دیتا ہے، آخرت کی ساری سرداریاں اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ یہ جن کو کچھ نہیں سمجھتے نا آج لوگ، بس صرف مولوی سمجھ کے ٹرکا کے نکل جاتے ہیں۔ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا، دو بھائی تھے، اور ایک آ کے آپ سے کہنے لگا اللہ کے نبی میں سارا دن کماتا ہوں، یہ آ جاتا ہے آپ کے پاس، اللہ اکبر، مدرسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس رہتا ہے سارا دن، اور جب شام کو کمائی کر کے میں آتا ہوں تو پہنچ جاتا ہے میرے پاس کھانے کے لیے، اور میری کمائی میں شریک ہو جاتا ہے چپ کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، کیا تجھے اس بات کا علم ہے کہ اللہ تجھے رزق ہی اس کی وجہ سے دے رہا ہے؟ یہ نہ ہوتا تجھے رزق نہ ملتا۔ اور بخاری شریف کی تو حدیث مبارکہ ہے بھائی، ترزقون بضعفائکم، یہ دماغ سے فطور نکال دیجئے گا کہ رزق دکان سے آ رہا ہے، رزق تجارت سے آ رہا ہے، رزق میرے پیشے سے آ رہا ہے، رزق میری کمائی سے آ رہا ہے، میری ذہانت اور فطانت ہے کہ مجھے دکان چلانے کا فن بڑا آتا ہے۔ اللہ کی قسم یہی کلمہ تو قارون نے بولا تھا جس کو اللہ نے زمین میں دھنسا کے رکھ دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں رزق دیا جاتا ہے غریبوں کی وجہ سے، اور یاد رکھیے گا جو بندہ اپنی کمائی میں غریبوں کا حصہ رکھتا ہے، مدارس کا حصہ رکھتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، کسی بیوہ کا آسرا بن جاتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے اس کے رزق میں تو برکت آتی ہی آتی ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کائنات کی کسی عبادت میں اتنی لذت نہیں ہوتی جتنی اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے۔ الساعی علی الارملۃ والیتیم کالساعی، آپ نے فرمایا کسی یتیم اور کسی بیوہ کا آسرا بن جائے کوئی بندہ، کل مجاہدی فی سبیل اللہ، اس بندے کی طرح ہے جو گھر سے نکلے اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے لیے، اپنی جان لٹانے کے لیے، اور جا کے بھی کرتا کیا ہے، سارا دن وہ روزہ رکھتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، اور اللہ کے رستے میں نکلنا ہی بڑا باعث اجر کا کام تھا، اور وہ تو وہاں پہ روزے رکھ رہا ہے، رات کو قیام کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اس کام پہ پھرتا ہے، یہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں جتنا اس مجاہد کو مل رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے یوں کر کے انگلیاں ملا دی، اور بعض محدثین شراح لکھتے ہیں کہ یہ بیان کرنا مقصود ہے یہ جو درمیان میں فاصلہ ہے، یہ اتنا سا۔ آپ نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن یوں ہوگا جیسے میری یہ دو انگلیاں، یعنی اس کے اور میرے نبی کے درمیان اتنا سا فاصلہ ہے، اللہ اسے جنت میں اتنے بلند مقام نصیب فرما دیں گا۔ تو بہرحال میں بات ختم کروں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں جو کچھ دیا ہے آخرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ دنیا اللہ نے ہمیں دی، اس کو ہم نے گزارنا ہے، اس کو گزاریں، لیکن اس کو اصل ہدف نہ بنائیں۔ اصل ہدف آخرت ہے بھائی۔ مال دیا اللہ کے رستے میں لگا دیں، اللہ نے اولاد دی اللہ کے رستے میں لگا دیں، نیت کرے نا اللہ مجھے اولاد دے تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا۔ جن کو اللہ نے دے رکھی ہے وہ اس کو سعادت سمجھیں
کہ یہی بچے انشاءاللہ جن کو ہم نے دین پڑھانا ہے نا، یہی جب کل کو ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کی قسم بندہ قبر میں پڑا ہوگا، اللہ قیامت تک اس کے درجات میں بلندیاں لکھتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مر جاتا ہے، ان کا عمل ہو، اس کے عمل سارے ہی چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں، ایک وہ صدقہ جاریہ جو کر کے گیا تھا۔ دعا کریں نا اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے، کوئی مسجد بنا دیں، مسجد بنا دیں، قرآن مجید لے کے رکھ دے، 6 چیزیں حدیث میں، ٹائم ختم ہو گیا۔ ورثہ مصحفن اجرا نہرن بنا مسجدن، مسجد بنا دیں، پوری نہیں بنتی حصہ ڈال دیں۔ ایک روایت میں ہے وَلَوْ كَمِفْحَصِ قِطَعَةٍ، وہ مرغی، وہ فاختہ جتنی جگہ پہ بیٹھ کے انڈا دیتی ہے نا، کتنی جگہ بنتی ہے، ایک اینٹ کے برابر بنتی ہے۔ کس کو دے رہے ہو؟ اس کو دے رہے ہو جو ساری کائنات کو دینے والا ہے۔ دنیا میں کسی سے انسان نیکی کرے نا، بندہ چجدہ ہوئے، بڑے بدلے دیتا ہے، بڑے احسان اور شکر مندی کے مظاہرے کرتا ہے، اس رب کو دے رہے ہو جو سب سے بڑا شاکر ہے۔ اللہ اتنی قدر کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اتنی مقدار بھی مسجد بنا دو، اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ من بنا للہ مسجدن کبیرن کانا صغیرن، حدیث کے الفاظ ہیں۔ مصحف کتنے کا آتا ہے؟ ایک قرآن مجید کتنے کا آتا ہے؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اس قرآن سے ایک بچے نے پڑھا، ایک حرف یاد کر لیا۔ ایک آیت میں کتنے حرف ہوتے ہیں؟ کبھی بیٹھ کے گن لیجئے گا۔ ایک حرف اس بچے نے یاد کر لیا، یہ بچہ پوری زندگی پڑھے گا، پھر اللہ کے فضل سے پڑھائے گا، پھر اس کے شاگرد تیار ہوں گے، وہ شاگرد آگے پڑھائیں گے، اس کا یہ حرف قیامت تک جب تک پڑھا جاتا رہے گا، ہر حرف کے بدلے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھیں گے۔ یہ بڑا وسیع باب ہے بھائی، یہ بڑا وسیع باب ہے۔ لہٰذا وہی کچھ ہمارا ہے جو کچھ ہم نے اپنے اللہ کے لیے کر لیا ہے، بس باقی سب یہاں پہ رہ جائے گا۔ میں آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکیم ذات ہیں، بات سمجھاتے تھے دل میں اتر جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جس کو اس کے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ ہاں جی، ہے کوئی ہم میں سے؟ اپنا اکاؤنٹ چھوڑ کے وہ کسی کے اکاؤنٹ کی حفاظت کرتا پھرتا ہو اور اپنا ATM کارڈ وہاں رکھ کے اوپر وہ پن کوڈ بھی رکھ دے، کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کون ہے تم میں سے جو اپنے مال سے زیادہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا ہو؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہوتا ہے جو تم اپنے رب کو دے جاتے ہو، باقی تو سارا وارثوں کا ہوتا ہے، اسی کی حفاظت میں لگے رہتے ہو ساری زندگی۔ یقول العبد مالی مالی وان مالہ من مال ثلاث، ساری زندگی میرا مال کرتا مر جاتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، سن لیجئے، امام مجاہد اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے نا میرا مال، وہ فرماتے ہیں یہ لفظوں میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ مال کس کا ہوتا ہے جی؟ یقین کوئی نہیں ہمیں آتا کہ یہ مال اللہ کا ہے۔ اللہ کا یقین ہوتا تو ہم اللہ کے راستے میں دیتے۔ دیکھیں نا اتفاق سے میرے سامنے اتنی بڑی لسٹ بھی آ گئی۔ ماہانہ اساتذہ و ملازمین کی تنخواہیں ماشاءاللہ 3,10,000، ماہانہ اخراجات 6,20,000، سالانہ اخراجات 80 لاکھ، اللہ کے فضل سے چل رہے ہیں۔ اللہ مزید چلائے، آپ سب کو توفیق دے۔ یہ میری گنہگار کی بات یاد رکھیے گا، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا، آپ نہیں چلائیں گے کوئی اور چلائے گا۔ اس مسجد کے منبر پہ محترم قاری عزیر صاحب سے پہلے کوئی اور تھا، کوئی اور ہوگا۔ دین کسی کا محتاج نہیں، ہم رب کے دین کے محتاج ہیں۔ وہ بندہ اپنی سعادت سمجھے کہ جس سے اللہ دین کا کام لے رہے ہیں۔ دعائیں بھی کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے مال و جان کو بھی، اور ہمارے جو کچھ تو نے ہمیں اس دنیا میں نعمتیں دی ہیں ساری کی ساری اپنے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دینے۔ میرا دل بڑا ہے کہ میں باتیں کھول کے کروں، لیکن جمعہ ہے، مزید اس بات کو نہیں طول دے سکتا۔ اللہ کا ملاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں آخرت کو بھی سمجھنے کی توفیق دے کہ وہ کیسی نا ختم ہونے والی ایک حقیقت ہے، اور اس کی تیاری کی اللہ توفیق دے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سچا پکا موحد اور پکا مسلمان بنا دے۔
فتنوں کے دور سے اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے، ظاہری ہوں باطنی ہوں۔ یہ اسلام کے مدارس، یہ محافظ، یہ قلعے، یہ اساتذہ، یہ دین کی خدمت کرنے والے، یہ دین کے لیے محنتیں کرنے والے، اللہ ان کی حفاظتیں فرمائے، ان کے مال و جان میں برکتیں دے، ان کی اولادوں کو برکتیں دے۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھے اور یہاں سے دین کی شمع اللہ تعالیٰ روشن کرتا رہے۔ انہ سمیع قریب مجیب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔